دنیا دو سپر پاورز کے درمیان ایک ایسی جنگ میں پھنسی ہوئی ہے، لیکن گولیاں نہیں چل رہی، ٹیرفز لگ رہے ہیں۔ یہ لڑائی آپ کے موبائل سے لے کر روٹی تک ہر چیز کو متاثر کر رہی ہے۔ اس چینل کا ایک خاص مقصد ہے کہ چیزوں کو ان ڈیپتھ ڈسکس کرنا اور لوگوں کو دونوں سائڈز کے فائدے اور نقصان بتانا۔ یہاں نہ صرف ڈیفرنٹ ٹاپکس پر بات کریں گے، بلکہ ہم فرام سٹارٹ ٹو اینڈ ڈیفرنٹ بزنس ماڈلز کو لے کے چلیں گے۔ آج ہم ایک اہم ٹاپک پر بات کریں گے جو نہ صرف گلوبل اکانومی کو افیکٹ کر رہا ہے، بلکہ پاکستان جیسے ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے بھی چیلنجز اور اپرچونٹیز دونوں پیدا کر رہا ہے۔ یہ ٹاپک ہے چائنا اور امریکہ کے درمیان ٹریڈ وار، اور اس وار میں پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ دو سپر پاور ملک ایک ایسی جنگ میں الجھے ہیں جو نہ بندوقوں سے ہے نہ میزائل سے ہے۔ یہ جنگ ہے تاجروں کی، ٹیرف کی اور ٹیکنالوجی کی، اور اس کا اثر صرف ان دو ملکوں تک محدود نہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 2018 میں۔ امریکہ نے چائنا پر الزام لگایا کہ وہ انفیئر ٹریڈ کر رہا ہے، ٹیکنالوجی چرا رہا ہے اور اپنی کرنسی مینیپولیٹ کر رہا ہے۔ پھر امریکہ نے چائنا کے بلین ڈالرز کے مال پر ٹیرف لگا دیا۔ جواب میں چائنا نے بھی وہی کیا، اور یوں ایک نیا اکنامک کولڈ وار شروع ہو گیا۔ امریکہ چائنا کے ساتھ اپنے 295 بلین ڈالر کے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کرنا چاہتا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چائنیز پروڈکٹ پر 125% سے 145% تک ٹیرف لگا دیے ہیں، جس کا چائنا نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے امریکن پروڈکٹس کے اوپر ٹیرف بڑھا دیے ہیں۔ چائنا اور امریکہ مل کر دنیا کی 43% اکانومی پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ نتیجہ، دنیا بھر کی سپلائی چینز ٹوٹنے لگی ہیں، کار بنانے والی فیکٹریز بند ہونے لگی ہیں، مہنگائی بڑھنے لگی ہے۔ ہر ملک، ہر شہر، ہر بازار اس جنگ سے متاثر ہو رہا ہے۔ انویسٹر گھبرا گئے اور سٹاکس نیچے گر گئے۔ یہ دو ملکوں کا مسئلہ اب گلوبل کرائسس بن چکا ہے، اور اگر یہ وار بڑھی تو گلوبل اکانومی سلو ہوتی جائے گی اور کئی ملکوں میں ریسیشن کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ چائنا نے امریکہ کو جرمینیم اور گیلیم جیسی دھاتیں سپلائی کرنے پر پابندی لگا دی ہے، جو ملٹری اور ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتی ہیں۔ چائنا مائکرو چپس کی سپلائی روک کر امریکہ کو ٹیکنالوجی کے میدان میں دباؤ ڈال سکتا ہے۔ اس ٹریڈ وار کے کچھ فائدے بھی ہیں، جیسے کہ انڈیا، ویتنام اور بنگلہ دیش جیسے ملک نئے ایکسپورٹ آرڈرز حاصل کر رہے ہیں، لیکن نقصان زیادہ ہے۔ پرائسز بڑھنے لگی ہیں، انویسٹمنٹس کا فلو رک گیا ہے، اور کنزیومر ہر ملک میں محسوس کر رہا ہے کہ جیسے چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں۔ پاکستان کے لیے ایک موقع بھی ہے اور چیلنج بھی۔ اگر ہم اپنی ایکسپورٹس ڈائیورسفائی کریں تو ہمیں نئے کانٹریکٹس مل سکتے ہیں، لیکن اگر ہم ریڈی نہیں ہوئے تو ہم صرف اس لڑائی کا کولیٹرل ڈیمیج بن کر رہ جائیں گے۔ امپورٹ کاسٹ بڑھ رہی ہیں، پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ آلریڈی سٹریس میں ہے۔ اس سب میں ہم یہ دیکھیں گے اس میں پاکستان کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے۔ بنگلہ دیش اور ویتنام جیسے ملکوں پر 39% سے 46% ٹیرف لگ چکے ہیں، جبکہ پاکستان پر صرف 29% ہے۔ اس سے پاکستانی ٹیکسٹائل پروڈکٹس امریکہ میں زیادہ کمپیٹ کر سکیں گی۔ اگر چائنا اپنی پروڈکٹس یورپ میں ڈمپ کرتا ہے تو پاکستان کو امریکہ میں اپنی پروڈکٹس کی ڈیمانڈ بڑھانے کا موقع مل سکتا ہے، بٹ اس میں پاکستان کے لیے خطرات بھی ہیں، جیسے کہ چائنا اپنی ایکسٹرا پروڈکٹس یورپ میں سستی قیمتوں پر بیچ سکتا ہے، جس سے پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس افیکٹ ہو سکتی ہیں۔ پاکستانی کمپنیز کو انرجی کی بلند قیمتیں اور ٹیرف کی وجہ سے اپنی پروڈکٹس کی قیمتیں بڑھانی پڑ سکتی ہیں۔ اس سچویشن سے بچنے کے لیے پاکستان کو امریکہ کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ پر بات چیت کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ گوادر کو چائنا کو الٹرنیٹیو ایکسپورٹ ہب بنانے پر کام کرنا چاہیے، تاکہ چائنیز کمپنی یہاں سے امریکہ کو ایکسپورٹ کریں۔ اگر یہ ٹریڈ وار لمبی چلی تو دنیا ایک نئے اکنامک بلاک سسٹم کی طرف جا سکتی ہے، جہاں امریکہ اپنے الائز کے ساتھ ایک بلاک بنائے اور چائنا اپنا۔ اس کا مطلب ہوگا کہ دنیا ملٹی پولر ہو جائے گی، ٹیکنالوجی اور ٹریڈ دونوں پولیٹیسائز ہو جائیں گی، ہر ملک کو سائیڈ لینا پڑے گا۔ یو ایس اے چائنا ٹریڈ وار ایک اکنامک کانفلکٹ نہیں، یہ 21 سینچری کی تکرار ہے۔ آپ کس طرف ہیں، اور کیا پاکستان اپنا فائدہ اس جنگ میں ڈھونڈ سکتا ہے؟ یہ وقت ہے فیصلہ کرنے کا۔ پاکستان کے پاس اس ٹریڈ وار میں موقع ہے، لیکن خطرناک اثرات بھی ہیں۔ حکومت کو ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کو سپورٹ دینا ہوگا اور امریکہ کے ساتھ ایک نیگوشیشن کرنی ہوگی۔ اگر پاکستان چائنا اور امریکہ کے درمیان برج کا رول ادا کر سکے تو یہ ہمارے لیے بہترین ہوگا۔
یہ ٹریڈ وار پاکستان کے لیے ایک امتحان بھی ہے اور موقع بھی۔ اگر ہم نے دانشمندی سے کام لیا تو ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پاکستان کے پاس بیسٹ اکانومسٹ ہیں جو ایک بہتر اسٹریٹجی سے اس کا حل نکال سکتے ہیں، بشرطے کہ حکومت پاکستان ایکسپورٹرز کو سپورٹ کرے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں ینگ لوگ بزنس میں آ رہے ہیں، ان کو کن پرابلمز کا سامنا ہے اور اچھے اسٹارٹ اپس جلدی بند کیوں ہو جاتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔